الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے جج صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے کا۔ جناب والا، یہ بات روز روشن کی طرح اجاؤں تبناک ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک ہمیشہ بدی نے نیکی کا، تو شر نے خیر کا، باطل نے حق کا، تو ابلیس نے آدم علیہ السلام کا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا، تو فرعون نے کلیم اللہ کا، بنی اسرائیل نے عیسیٰ روح اللہ کا، تو ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہندوؤں نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد ہمیشہ جاری رکھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری۔ کامیابی نے نیکی کے قدم چومے تو کمرانی عدل انصاف کے ماتھے کا جھومر بنی، اور اہل حق کو بھی یہ پیغام دیا کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب والا، جب میں اس شہر کی گہرائی میں ہوتا زن ہوا تو میرے ذہن نے 1450 سال مسلم تاریخ سے سوال کیا کہ کیا شرار ابو لہبی کے دھاکتے پتھروں نے چراغ مصطفیٰ پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے اوجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر کفار مکہ نے اہل اسلام کو مکہ سے نکال کر گل کر دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا بلال کو تتی ریت پر لٹا کر اسے نغمہ توحید سے روک دیا گیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کربلا میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جھکا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا 1965 میں بھارت نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں پاکستان پر حملہ کر کے لاہور میں عیاشی کی؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا شیر خان اور لالک جان کو اہل غنود نے قربان کر کے خاموش کروا دیا؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کشمیر، افغان، عراق، فلسطین اور لبنان پر عملی گنڈوں نے بارود برسا کر اسلام کا خاتمہ کر دیا؟ تو تاریخ پکار اٹھی نہیں نہیں۔ جناب والا، جب جواب ہر جگہ نہیں ہے تو قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ ہماری آن، ہماری شان، یہ پرچم پاکستان کبھی سر نگو نہیں ہو سکتا۔ بقول اقبال، وہ فریب خوردہ شہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم شہبازی، اس لیے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ایک کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ جناب والا، آج پاکستان اور شمع اسلام کو بجھانے کے لیے جو باد مخالف چلی ہے وہ اتنی سخت اور خطرناک پہلے کبھی نہ تھی۔ قوم مسلم کی تاریخ میں ایسی فضا، ایسا سناٹا، ایسی بے حسی، ایسا منظر پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ آج اگر دنیا کے نقشے پر نظر دنائیں تو آپ دیکھیں گے کہ باد مخالف کی شکل میں آبادیوں کو رونتے ہوئے ٹینک، آگ اگلتی ہوئی توپیں، تو بارود برساتے طیارے ہر طرف چیخ و پکار رہی اور سسکیاں پیدا کر رہی ہیں۔ لیکن جناب والا، موت بھی میرے حوصلوں کو مات نہ دے سکی۔ میں وہ قطرہ ہوں جو سمندر کو بھی ڈبو دیتا ہوں۔ جناب والا، جب میں نے دیکھا کہ باد مخالف چلی اور اس زور سے چلی کہ تیتر اور بٹیر کی طرح عیش و عشرت میں پلے نازک اندام پرندے خوفزدہ ہو کر اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف دوڑ رہے تھے، تو اس وقت میری آنکھ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک غیرت مند جفا کاش عقاب بجائے خوفزدہ ہونے کے پوری قوت سے اپنے مخالف سے ٹکرا گیا اور اسے اپنے پروں سے نیچے دھکیل کر اپنی پرواز کو اونچا کر لیا۔ ظلم کی اس اندھیری رات میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کس طرح آج کفر کی اس طوفانی باد مخالف سے ٹکرا جاؤں اور اپنی پرواز کو اونچا کر لوں۔ تو قرآن سے صدا آئی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو قرآن سے جواب ملا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ بات ابھی مجھے کچھ سمجھ آ رہی تھی کہ پاس موجود مسلم شریف نے مجھے پکار کر کہا، الجہاد مادن الی یوم القیامہ۔ جناب والا،
جب میں اس اسٹیٹمنٹ سے مطمئن ہوا تو اس اندھیری رات میں مجھے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے، تو انہوں نے مجھے پکار کر کہا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو سحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، شعلہ بن کر راکھ کر ظلمت کی ایوانوں کو خوف باطل کیا کہے غارت گر باطل بھی تو۔ یہ سن کر میں نے عہد کر لیا کہ ہر نقش کہان کو زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہم دوش کمر کر کے رہیں گے، مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہاں میں، ہم ان کو سرگرم سفر کر کے رہیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وقال اللہ تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جملہ علماء کرام اور عزیز طلباء، جیسے کہ آپ نے سنا اور دیکھا، سب کچھ آپ کے سامنے تھا۔ جو طلباء یہاں پر آئے اور تقریر کیے، چاہے ان کی پوزیشن آئے یا نہ آئے، وہ کامیاب ہے، کیونکہ وہ جب یہاں پر آئے، سٹیج پہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اتنی جرت کی تو سمجھ لے کہ ان کی پوزیشن ہے۔ اب یہ پوزیشنیں جو ہے یہ صرف کچھ لوگوں کو بہت زیادہ اوپر جانے کے لیے، لیکن اگر آپ ان پوزیشنوں والوں کے پیچھے جانا چاہتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے پہنچ سکتے ہیں۔ اب تعلیم جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ 4 C's کا نام ہے۔ ABC والی جو C ہے، 4 C's کا نام یہ علم ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک بہترین ایجوکیشن کوالیفیکیشن آپ کے اندر موجود ہے۔ پہلی C جو ہے یہ بہت ہی ضروری ہے اور ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے۔ وہ پہلی C ہے کانفیڈینس۔ جب آپ کے اندر کانفیڈینس موجود ہو تو آپ کسی بھی موقع پر، کسی بھی میدان میں مار نہیں کھائیں گے، ہر جگہ پر کامیابی آپ کی مقدر ہوگی۔ اگر آپ ڈر رہے ہیں، ہر موقع سے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ چپ رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں حضور نے بھی فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ مجلس میں آتے ہیں۔ ایک ہے جو لوگوں کو پلانگا آگے گیا، ایک جہاں پر جگہ ملی وہاں پر بیٹھا، اور ایک مجلس میں گیا ہی نہیں۔ اب تینوں کے شان الگ الگ ہے، تینوں برابر نہیں ہے۔ جس نے کوشش کی ہے پیچھے بیٹھنے کی، جہاں پر بیٹھا اس نے اپنے ادب، مجلس کے آداب کو دیکھا۔ جو لوگوں کے پلانگ کر قدم آگے گیا، اس نے آگے جانے کی کوشش کی ہے، اب اس کو اللہ آگے لے جائے گا۔ تو آگے، سب سے آگے جانے کے لیے کانفیڈنس، اعتماد آپ کے اندر انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، آپ کے اندر اعتماد نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی بھی موقع پہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری C سے مراد ہے کریکٹر۔ آپ کا کردار جو ہے یہ بے مثال ہونا چاہیے۔ اب کریکٹر، کردار کیا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی اس چیز کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ صوفی کی طریقت میں فقط مستی گفتار، ملا کی شریعت میں صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال،
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست ہے نہ خوابیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پے میں فقط مستی ہے کردار۔ اور یہ کردار کیا چیز ہے؟ اگر ہم کردار کو درست کر لیں تو آپ دیکھیں امام محمد حسن بن شیبانی جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شاگرد ہے، آپ سب جانتے ہیں، آپ کا کردار دیکھ کر آپ ایک بازار میں جا رہے ہیں، کفار نے آپ کے کردار دیکھ کر صرف آپ کو دیکھ کر ہی مسلمان ہو گئے۔ اب آپ کا کردار اگر درست ہو جائے، گفتار آپ کا نہ بھی ہو، آپ کی آواز نہ بھی ہو، آپ سریلی مکرر نہ بھی ہو، تو پھر بھی لوگ آپ کو سنیں گے۔ اور اس کی کافی سارے مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ثاقب مصطفی صاحب دیکھ رہے ہیں، ایک منزل ہے کہ سورج بھی کھو جاتی ہے، ایک منزل ہے کہ سورج سے بھی کھو جاتی ہے، ایک رستہ ہے کہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے، اور طوفانوں سے جسے الجھنے کی عادت ہو محسن، اور طوفانوں سے جسے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ سنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمان گرامی جزے صاحبان اور میرے ہم مکتب ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے جس موضوع پہ لب گشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے جلدیے باز مخالف سے نہ گھبرا ہے مقابلہ۔ جناب والا، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور تابناک ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک ہمیشہ بدین نیکی کا، شر میں خیر کا، باطل میں حق کا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کا، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کا، فرعون نے موسیٰ کلیم اللہ کا، اور بنی اسرائیل نے عیسیٰ کلیم اللہ کا۔ جب ہندوؤں نے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ہمیشہ جدوجہد جاری رکھی تو تاریخ گواہ ہے، اس جنگ میں فتح ہمیشہ حق کا مقدر ٹھہری، اور کامیابی نے نیکی کے قدم چومے، اور حقانی عدل انصاف کے ماضی کا جمعہ بنی، اور اہل حق کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم دیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا، اے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب والا، جب میں اس شعر کی گہرائی میں ہوتا ظن ہوا، مجھے 1450 سالہ مسلم تاریخ سے یہ سوال کیا کہ کیا شرار ابو لہب کے دہتے پتھروں نے چراغ مصطفیٰ پر برس کر ابو جہل کی شرارت نے اوجری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گلے میں ڈال کر اہل اسلام نے، کفار مکہ نے اہل اسلام کو مکہ سے نکال کر دور کر دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹا کر نوح علیہ السلام سے روک دیا گیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کربلا میں ہاشمی خاندان کو شہید کر کے یزید نے ابن علی کو جلوا دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا 1965 میں بھارت نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں آ کر پاکستان پہ حملہ کیا اور لاہور میں عیاشی کی؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا شیر خان لالک جان کو اہل یہود نے قربان کر کے خاموش کروا دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا کشمیر فلسطین لبنان کو آج منڈوں نے اسلام کا خاتمہ کر دیا، درود برسا کر اسلام کا خاتمہ کر دیا؟ تو تاریخ نے جواب دیا نہیں۔ جب جواب ہر جگہ نہیں تو قسم ہے اس رب کریم کی، ہماری آن ہماری شان پرچم اسلام کبھی سر لگو نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کیا حکم فرماتے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ جناب والا، آج شمع اسلام اور پاکستان اور شمع اسلام کو بجھانے کے لیے جو باتیں مخالف چلی ہے وہ اتنی سخت اور اتنی خطرناک پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج قوم مسلم میں ایسی فضا، ایسا سناٹا، ایسی بےکسی پہلے کبھی نہیں تھی۔ آج اگر دنیا کے نقشے پہ نظر اڑائی جائے تو
आबादों को रोकते हुए टैंक, आग उगलती तोपें, तो कहीं बारूद बरसाते प्यारे, हर तरफ चीखो पुकार, आहें सस्तियां पैदा कर ली हैं, लेकिन जनाबे वाला मौत भी मेरे हौसलों को मात न दे सकी। मैं वो कतरा हूँ जो समंदर को डुबो देता हूँ। जनाबे वाला जब बातें मुखालिफ चली, इतनी सख्त चली कि तीतर बगैर की तरह ऐशो इशरत परे नाज़िक अंदाम भूलते भी चीखते चिल्लाते खौफज़दा होकर अपने दोस्तों की तरफ दौड़े। लेकिन मेरी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा कि एक गैरतमंद उठाव जो बेखौफ होकर उस बातें मुखालिफ से टकराया और अपनी परवाज़ को ऊंचा किया। सुन की से मेरी रात ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि किस तरह इस बातें मुखालिफ से टकराया जाए और अपनी परवाज़ ऊंची की जाए। तो कुरान से सदा आई वअअदतु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैली तुरीबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। मैंने पूछा कैसे, तो जवाब मिला वला ताहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। बात अभी कुछ समझ आ रही थी। बॉस मौजूद मुस्लिम शरीफ ने मुझे पुकार कर कहा अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामती। जब मैं इस स्टेटमेंट से मुतमईन हुआ तो मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सैयद सादिक हुसैन काज़मी खड़े थे, जिन्होंने मुझे पुकार कर कहा तू समझता है हवातिस है सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर आजमाने के लिए। और तू दिए बातें मुखालिफ से न घबरा आया हुआ, जगत चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए और कामयाबी की हुआ करती है नाकामी दलील, रंज आते हैं तुझे राहत दिलाने के लिए। बस